قائدین اعظام اور کثیر تعداد کے اندر تشریف لانے والے اہل کراچی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے ولولہ انگیز خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہیں، اور میرے بعد بھی جماعت کے بڑے عظیم خطبہ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائیوں کی محنت، علماء کرام کا بیان کرنا اور آپ کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں صرف حاضری کے لیے آپ کے سامنے 10 منٹ کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، انشاءاللہ 1 منٹ بھی زائد نہیں ہوگا۔ اسی اپنے وقت کے اندر اپنا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام ہے، اور میں بھی اسی حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، کوئی ایک بستی کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر کا نبی بن کے آیا، بلکہ سورۃ یاسین پڑھیے، ایک بستی ہے جس کا نام مفسرین نے انطاکیہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبر اس ایک بستی کے اندر مبعوث فرمائے، لیکن جب تیرے اور میرے پیر و مرشد کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، پوری کائنات کے سردار کی باری آئی، آپ ایک بستی کے نبی بن کے نہیں آئے، ایک شہر کے نبی بن کے نہیں آئے، ایک علاقے کے نبی بن کے نہیں آئے، ایک خاص وقت کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر اعلان فرما دیا۔ کیا اعلان کیا؟ سنی اللہ کا قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے سونے محبوب، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے کافی بنا دیا۔ آپ کی رسالت بھی کافی ہے، آپ کی نبوت بھی کافی ہے۔ حضرات سننا ذرا اللہ تعالیٰ کا قرآن، جس طرح میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ پوری کائنات کے لیے نبی رسول بن کے آئے۔ دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا، مالک کائنات نے اعلان فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے میرے محبوب جی اعلان کر دیجئے پوری کائنات کے لوگوں میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر ابن خطاب اللہ کا نبی بنتا، لیکن وہ تو اللہ کے نبی نہیں بنے۔ لیکن انڈیا کے اندر پیدا ہونے والا جس کی شکل و صورت بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے، اس کا کردار بھی گندا ہے، اس کی گفتار بھی گندی ہے، اس کی زندگی بھی گندی ہے، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں عبرت کے لیے اس کی موت بھی گندی ہے۔ اس کی موت کو دیکھ کر ہی ان مردیوں کو توبہ کر جانی چاہیے تھی جو پہلے دھوکے میں آ کے اس کو نبی مانتے رہے، پر یہ تو لعنت ہے اللہ کی، ان پر لعنت پڑی ہوئی ہے، یہ ایسے آدمی کو نبی مان رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے محمدی صاحب نے صحیح کہا، وہ تو عام عقل مند انسان بھی نہیں ہے، ایک جاہل آدمی ہے، بالکل گرا ہوا آدمی ہے، اللہ کی بھی توہین کرتا ہے، رسولوں کی بھی توہین کرتا ہے، اور اس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے میں نے کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی۔ لیکن جس کو ہم نے اللہ کا نبی مانا ہے، آئیے لوگ اللہ کا قرآن سارا میرے پیارے محبوب کی عظمت کو شان کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کون ہیں جن کے بارے میں آپ کے مخالف بھی کہتے ہیں آپ کا کردار
کردار بھی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی گفتار بھی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا پیغام بھی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی سب سے سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اعلان فرماتے ہیں نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں اس طرح اعلان ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دی ہے، لیکن یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی زحمت بن گیا ہے۔ میرے بھائیو اس کی ایک بات بھی سچی نہیں، سب جھوٹ بولتا رہا، پشین گویاں کی تو وہ بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس کے باوجود بھی یہ مردئی اللہ کی لعنت کے مستحق بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں اس لعنت سے باہر آئیے۔ پوری کائنات کے امام، پوری کائنات کے نبی، پوری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات کو مانیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر روزے کوثر چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو تو اسی میں ہے۔ ہاں جرمنی کے ویزے تو تمہیں مل جائیں گے، آپ کو برطانیہ کی حمایت تو مل جائے گی، آپ کو یورپ کی حمایت تو مل جائے گی، لیکن مرنا تو ہے قبر کے اندر۔ جو حشر ہوگا اس کو یاد کیجئے، جو حشر میں حشر ہوگا اس کو یاد کیجئے، جو جہنم کی سزا ہے اس کو یاد کیجئے۔ ان ویزوں کا، ان پیسے کا اور جناب دولت کے پیچھے اپنا ایمان مت لٹائیے، توبہ کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لائیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور صحابہ اکرام نے سب سے زیادہ قربانیاں اسی کام پر دی ہے۔ تقریباً ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے 1200 صحابہ اکرام نے شہادتیں پیش کی، ایک میں ہے کہ 700 صحابہ نے شہادتیں پیش کی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاں بھی ضرورت ہوگی عقیدہ ختم نبوت کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس کے جوان اپنی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین کے حکم پر انشاءاللہ تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر محاذ پر انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور پوری کائنات کے اوپر انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم لہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ارض و سما ہم سب کو اس مشن کے اندر کامیاب بھی فرمائے اور سب کی محنتوں کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔